أشرقت نفسي بنور من فؤادي. اگر کوئی اللہ کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، کتنا بڑا آدمی ہے، کتنی خیراتیں کرتا ہو، کتنی نیکیاں کرتا ہو، آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے اس کو. حکیم بن حزام انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ جب میں ایمان نہیں لایا تھا میں نے 100 غلام آزاد کیے، ایمان قبول کرنے کے بعد میں نے 100 اور آزاد کیے، کیا پچھلے غلاموں کی مجھے کوئی بہتری، اس کا کوئی ثواب، اس کا کوئی بدل ملے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، البتہ تو نے جو کفر کی حالت میں اچھے کام کیے ہیں ان کی وجہ سے اللہ نے تجھے ایمان عطا فرمایا ہے، بس آخرت میں نہیں ملے گا، آخرت میں ایمان قبول کرو اس کے بعد ملے گا. اب یہاں ہم اپنی اصلاح کریں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی ہے تو کافر، آدمی بڑا اچھا ہے. بھائی کتنا بھی اچھا ہے مگر اللہ کے یہاں کچھ پانے کے لیے پہلے اس کو ماننا ضروری ہے. اللہ کو مانتا ہو، آخرت کو مانتا ہو، اللہ کے حبیب کو مانتا ہو، اس کے بعد پھر جس طرح کی وہ زندگی گزار سکتا ہے جو اس کے لیے ممکن ہے وہ گزارے. نماز پڑھ سکتا ہے تو پڑھے، نہیں پڑھ سکتا کوئی بات نہیں. روزہ رکھ سکتا ہے تو رکھے، نہیں رکھ سکتا ہے کوئی بات نہیں، ایمان والا شمار ہوگا. کلمہ پڑھا دو اس کو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں، ایک آدمی کہہ رہا ہے جی کلمہ پڑھوں، مفتی صاحب کیا کریں؟ تو بھائی پڑھاؤ فوراً. اگر آپ ایک لمحے کا انتظار کریں گے قاضی ثناء اللہ کے بقول آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. اس درمیان اگر وہ مر جائے گا تو کس کے ذمہ لگے گا؟ اس کو فوراً کلمہ پڑھا دو. باقی کیا ہوگا وہ اللہ جانے، کل اس نے کیا کرنا ہے اللہ جانے. سارے انتظام اللہ غیب سے کرے گا. ہم نے کاندلہ کا ایک واقعہ پڑھا. مسجد کی دکان میں ایک صاحب رہتے تھے، کریانے کی دکان کرتے تھے. انہوں نے کہا مسجد میں آئے رمضان میں، لوگوں مجھے کلمہ پڑھاؤ. امام صاحب نے کہا بہت اچھا، پڑھو کلمہ. اس نے فٹافٹ حساب پیش کیا اور اپنا کفن کا کپڑا اور یہ سب کچھ دیا ان کو. انہوں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا مجھے کچھ بتایا گیا ہے کہ تیرا نمبر آنے والا ہے. یہ ایمان اس کو کیوں ملا؟ کہا مسجد کی دکانیں بہت لوگوں کے پاس تھیں، سب قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے. یہ اکیلا تھا جو ہر سال نیو ایگریمنٹ کرتا تھا، بھئی چاہو تو مجھے نکال دو، میں مسجد کا مالک، دکان کا مالک نہیں ہوں، بس کرایہ دار ہوں. اور سب سے پہلے کرایہ ادا کرتا تھا. بہت حسن سلوک. اللہ نے اس کو ایمان نصیب کرنا تھا. کہتے ہیں 3 دن تک مسجد کے اندر ہی اعتکاف کیا اور تیسرے دن انتقال کیا. تو جس کو ایمان نصیب ہو جائے اس کے لیے ہے. اگر ایمان نصیب نہیں ہے اس کے بعد ہم کوئی امید نہیں کر سکتے.